السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ مشکل وقت میں اللہ پر کیسے بھروسہ کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی ایک سفر ہے۔ یہ سفر ہمیشہ ہموار نہیں رہتا، کبھی خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں تو کبھی غموں میں کانٹے چبھتے ہیں، کبھی آسانیاں ساتھ دیتی ہیں تو کبھی مشکلات راستہ روک لیتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آتی ہوں۔ ہر ایک کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مشکل میں ضرور پھنسا ہوتا ہے۔ کبھی یہ مشکل وقت جو ہے وہ بیماری کی صورت میں آتا ہے، یا کبھی غربت اور فاقے کی شکل۔ لیکن ان سب حالات میں اصل بات یہ نہیں ہے کہ مشکل کتنی بڑی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب زندگی کا سفر تھم جائے نا تو ہمارا سہارا کون ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر جواب دے دیں تو ہم کس سے امید رکھتے ہیں؟ جب روزگار کے دروازے بند ہو جائیں تو ہم کس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں؟ جب ہمارے قریبی ہی ہمیں چھوڑ جائیں تو پھر ہمارا حقیقی سہارا کون ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب سے ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہی وہ آئینہ ہے جو انسان کا ایمان نظر آتا ہے کہ وہ کتنا اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ ہر پریشانی کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن نے ہماری اس بارے میں رہنمائی کی ہے کہ اگر پریشانی آئے تو کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، جب آپ کوئی فیصلہ کر لو تو فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پریشانی کے وقت میں سب سے پہلے حکمت سے فیصلہ کرنا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ پریشانی میں گھبراہٹ یا ہار نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ پریشانی میں سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے وہ صبر ہے اور اللہ سے دعا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا معاشرہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ نوجوانوں میں بے روزگاری اور مایوسی پھیل رہی ہے، خاندانوں میں اختلافات اور ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے، تعلیم اور روزگار کے مواقع محدود ہیں، لوگ اپنے مسائل کا حل جو ہے انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں اور اکثر دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات میں ہمارا سہارا صرف اللہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، صبر کریں اور دعائیں مانگیں تو معاشرتی پریشانیوں میں بھی دل کو سکون ملے گا، اور دیکھیے گا کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے راہیں کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ او امت محمدیہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہمیں یہ آیت سن کر یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی حالت مستقل نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ واللہ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو واللہ مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود دل مضبوط ہو جاتا ہے، ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے، ایک نیا جذبہ اور حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائے نا، اور وہ سب مجھ سے مانگے مل کر، تو میں ان سب کو ان سب کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ
سمندر کے پانی سے ایک قطرہ نکال لیا جائے تو سمندر کے پانی میں ایک قطرے کی کمی آ گئی نا، لیکن اللہ کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر کوئی پریشانی آئے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر کوئی غم آ پہنچے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، بلکہ صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ آسائشوں اور نعمتوں سے بھرے ہوئے گھر سے ہی نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بڑے ہی عاجزانہ کلمات کہے اور اللہ کے سامنے رو رو کر کہے کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر تو نے نہ بخشا تو مجھے کون بخشے گا، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ تو اگر میری مشکل کو آسان بنا دے، اللہ تو مجھے معاف فرما، اگر اللہ تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال قوم کو دعوت دی، چند لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن باقی قوم والوں نے مذاق اڑایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے ہی بستی سے نکال دیا، الغرض نمرود نے آگ میں ڈلوایا، لیکن صبر کر کے دکھایا اور اللہ پر بھروسہ رکھا تو وہ آگ جس کا کام ہے جلانا وہ بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن حکیم خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا گیا، سگے بھائیوں نے ہی کنویں میں پھینک دیا، جیل میں بھیجے گئے، لیکن صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا ہی بادشاہ بنا دیا۔ حضرت ایوب جو کہ غالباً 18 سال تک شدید بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اس مشکل پر صبر کر کے دکھایا تو اللہ نے 18 سال بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر دوبارہ سے وہی خوشحالیاں عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر کتنی بڑی مشکلات آئیں کہ سمندر کی موجیں اور فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں اور خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی درمیان میں صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے سمندر میں راستے بنائے کہ نہیں؟ اس سمندر میں جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر کر گئے، اس سمندر میں فرعون کو ڈوبا کہ نہیں، غرق کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ نے فرعون کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا اور قیامت تک یہ اعلان کر دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے مشکل وقت سب پر آتا ہے، لیکن جو مایوس نہیں ہوتا اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ان کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم سب نے یہ سنا ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہر نبی پر مشکلات آئی ہیں، لیکن کسی نے بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی۔ یہی سبق میرے اور آپ کے لیے کہ مشکلات یہ وقتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد قریب ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک آزمائش ہے اور اصل کامیابی اسی کے لیے جو صبر کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ یہ وقت گزار لیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، وہی مشکل کو آسان کرتا ہے، وہی اللہ بے بس کو سہارا دیتا ہے، وہی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ میرے بہن، ہر مشکل کے ساتھ بھی آسانی آئے گی، میرے بھائی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پریشانی میں گھبرانے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں، صبر اور دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیجیے، مایوسی کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کریں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں صبر و توکل کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے سکون عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کرنے کا اسباب پیدا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت اور معافی کے سائے میں رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔